وزیر اعلیٰ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا پیغام اب سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے سرِ عام NRO بھی مانگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں مجھے بے گناہ قرار دے کر رہا کریں تاکہ ریکارڈ پہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طلبی ہے عدالت میں، اور وہ بھی دو وفاقی وزراء کے ہمراہ۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور حکم جاری کیا گیا عدالت کی طرف سے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا قصہ بڑے دنوں سے چرچے میں تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا کھیل تمام ہو گیا، یعنی ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ جو باتیں تھیں ان کے متعلق اب وہ اس طرح نہیں رہی، یعنی ان کے لیے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ معاملہ اور دوسرا عمران خان صاحب کا ایک بڑا پیغام اب سامنے آیا ہوا ہے، اور وہ پیغام جو اس کو اگر ہم ناپیں گے تولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اس پیغام کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے سرِ عام NRO بھی مانگا ہے۔ زبان پر یہ ہے کہ مجھے NRO نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں مجھے بے گناہ قرار دے کر رہا کریں تاکہ ریکارڈ پہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، یعنی مذاکرات کے ذریعے عدالتیں ان کو آزاد کریں۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام سامنے آیا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب کے پیغام سے ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے اور تحریک انصاف کے درمیان، چل کیا رہے ہیں بلکہ ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے، اور مذاکرات مجھے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پہلے دن سے بڑھتے نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کے گرد گھومتا ایجنڈا، ایک پارٹی کے گرد گھومتا ایجنڈا، اس پر مذاکرات نہیں ہوا کرتے۔ آپ اگر ریلیف لینا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی کوئی اور چیزیں، جنرل چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جمہوریت اگر آپ کو نہیں بھی پسند تو چلیں پبلک کنزمپشن کے لیے جمہوریت کا نام لے لیں، آئین کا نام لے لیں۔ آپ کو آئین نہیں پسند، ہمیں پتہ ہے، لیکن آئین کا نام لے لیں۔ آپ کو صاف شفاف انتخابات بارے میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن اصلاحات کی آپ بات کر لیں تاکہ پورا پیکیج ہو، اور اس پیکیج میں اصل بات ہے عمران خان صاحب کی رہائی، تو شاید ممکن ہو۔ لیکن آپ ٹوٹل آغاز ہی یہیں سے کریں کہ جی عمران خان کو رہا کرے اور کمیشن بنائے، اور کمیشن بنانے والا مطالبہ بھی اس لیے رکھا گیا تھا کہ بعد میں اس سے پیچھے ہٹا جائے کہ چلیں جی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، ہم ایک مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے اور حکومت نے ہمارا ایک مطالبہ مان لیا۔ مطالبہ کیا ہے؟ مجھے رہا کرو۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ذہنی حالت کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو نفسیاتی ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ اچھی ذہنی حالت میں نہیں ہے۔ وہ خود ہی سوچتے رہتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے باہر بھیج دیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بھیج رہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی مجھے 3 سال کے لیے باہر بھیج دیتے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ جی مجھے اگر انہوں نے باہر بھیجا تو یہ تو میرے سامنے شرط رکھیں گے کہ میں خاموش رہوں، تو میں تو خاموش تو نہیں رہ سکتا، تو پھر میں باہر نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ چلیں مجھے باہر نہ بھیجیں، یہ مجھے اپنا بنی گالہ منتقل کر دیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا مجھے بنی گالہ منتقل کریں گے تو اب بھی یہی ہوگا کہ جی میں خاموش رہوں، تو میں تو خاموش نہیں رہوں گا، تو بات ختم، بنی گالہ مجھے نہیں منتقل کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ سوچتے رہتے ہیں، اور سوچ کر ان کو لگتا ہے کہ جی مجھے کہیں سے آفر آئی ہے۔ ابھی تک سوائے علی امین گنڈا پور کے کسی اور نام پر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب نہیں آئے کہ کس نے ان کو یہ پیشکش کی تھی۔ آج بھی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ڈٹو کاپی ہے، یعنی وہ سوچتی بھی اس طرح ہیں، بات بھی اس طرح کرتی ہیں، اور اگر جھوٹ بولنا ہو تو اسی طرح بڑا جھوٹ بھی بول لیتی ہیں۔ وہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں، اور ان کے ایک طرف ان کی ایک بہن رانی باجی اور ایک طرف عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں۔ دونوں بہنوں نے مائک پکڑے ہوئے تھے، وہ جو آج کل موبائل سے ریکارڈنگ کے چھوٹے چھوٹے مائک ہوتے ہیں، یہ جو میرا لگا ہوا ہے اس طرح کے مائک دونوں نے پکڑے ہوئے تھے، اور وہ علیمہ خانم صاحبہ جو عمران خان صاحب کا پیغام سنا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے، رد کیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے کوئی یا پی ٹی آئی کے یہ جو براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹیاں 2 بار بیٹھی ہیں، اس کمیٹیوں کے علاوہ کوئی بیک چینل کوئی رابطہ ہے کوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان نے کہا کوئی رابطہ نہیں ہے، میری رابطہ کمیٹی یہی ہے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، میرے کوئی اور اس طرح کے رابطے نہیں ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہیں عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جا کر لوگوں کو بتائیں
کہ چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے NRO لے کر باہر آئیں گے. تو لوگوں کی بڑی کوشش بھی کی ہے کہ یہ تاثر بنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، خاموش رہیں، اور پھر کہا گیا کہ جی ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، خاموش رہیں، اور پھر کہا گیا کہ چلے 6 ماہ کے لیے ہی آپ خاموش ہو جائیں. تو 3 آفرز وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملی ہیں. اور یہ آفر کس نے کی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں پیغام براہ راست عاصم منیر نے، محسن نقوی نے، رانا ثناءاللہ نے، شہباز شریف نے، بلاول بھٹو زرداری نے، خورشید شاہ نے، نوید قمر نے، احسن اقبال نے، کوئی جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں یا جو شروع سے ان معاملات میں کسی نہ کسی شکل میں انوالو رہے ہیں، انہوں نے کوئی براہ راست آفر نہیں کیا ہمیں. یہ ہمیں انڈائریکٹ پیغامات آئے ہیں. اچھا کس نے پیغام دیا ہے؟ میں نے وہی آپ کو بتا دیا. پیغام کہاں سے تھا؟ یہاں سے. یہ کھوپڑی چل رہی ہے، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ جس طرح سوچ رہے ہیں، وہ جو سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہوگا. میں سوچ رہا ہوں تو وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے. تو اس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آفر کی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی لمحے یہ سوچتی ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو شوق نہیں ہے عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا. لیکن اگر وہ عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کی طرح، وہ بات یہ ہے نا کہ نواز شریف کی طرح باہر چلے جائیں، رہا کرنے کا وہ سوچیں گے بھی تو ان کو ضامن چاہیے. ضامن تو عمران خان صاحب کا بشرا بی بی بننے کو تیار نہیں ہوگی، اور تو اور علیمہ خان نہیں بننے کو تیار. پارٹی کے لوگ کوئی بھی عمران خان کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی وہ جو معاہدہ کریں گے، جو ڈیل کریں گے وہ پوری کریں گے. تو لہٰذا وہ سوچ جن کے ذہن میں آتی ہے وہ وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. پیک چینل رابطے کہتے ہیں میرے نہیں ہیں. اچھا ایک آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کو انڈائریکٹ پیغام بھیجے جاتے ہیں، تو رابطہ وہ بیک چینل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دونوں باتوں میں تضاد. ہمارا کوئی بیک چینل پس پردہ کوئی ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نہیں مذاکرات کے ذریعے ہو رہا ہے. تو پھر وہ کون ہیں جو آپ سے کو خاموشی میں خفیہ طریقے سے اگر پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان باہر چلے جائیں؟ یا تو آپ کا رابطہ ہے، یا پھر وہ جو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب سوچتے رہتے ہیں کہ جی مجھے یہ آفر کریں گے، یہ آفر کریں گے. تو اسی طرح کی وہ عمران خان صاحب کی ذہن کی اختراع ہے. اگر بیک چینل رابطہ ہے تو پھر آفر ہے، اگر بیک چینل رابطہ نہیں ہے تو آفر نہیں ہے. سیدھی بات ہے. ورنہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے. ایک اور چیز بشرا بی بی صاحبہ نے کہا، وہی کہ ہماری جی دو ایجنڈا، دو نکات ہی ہے، اپنا وہ کمیشن اور رہائیاں، اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی سزا انہوں نے اس لیے اپنا مؤخر کی ہے دو بار تاکہ میرے سر پہ وہ تلوار لٹکتی رہے، لیکن جا کر ان کو کہہ دے کہ جو مجھے سزا سنانی ہے سنائے. عدالت آگے جا کر ہائی کورٹ میں سزا نہیں رہے گی، جس طرح سائفر کی، جس طرح عدت کی سزا جو ہے برقرار نہیں رہی تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے سنجیدگی دکھائی مذاکرات میں تو پھر ہم بھی تیزی دکھائیں گے. اور 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بانی PTI سے ملاقات کروائی جائے گی تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں نے کہا NRO مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ جی نہیں، ہم کوئی NRO کے ذریعے میں یا میرے کارکن آزاد نہیں ہونا چاہتے، ہم کوئی مافیا لکھ کر باہر نہیں آنا چاہتے. آئے نا یہ 19 ارکان جو اپنا کارکن PTI کے 9 میں جو ملوث تھے، ان کو معافی مانگی انہوں نے آرمی چیف سے، ان کو معافیاں مل گئی، رہا ہو گئے. کسی کی 2 مہینے سزا رہتی ہوگی، کسی کی 4 مہینے، کسی کی 5 مہینے، سب کو رہا کر دیا. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم NRO یا معافی لکھ کر دے کر باہر آنا نہیں چاہتے، ہم عدالت کے ذریعے بے گناہ قرار دے کر باہر آنا چاہتے ہیں عدالت سے، تاکہ ریکارڈ پہ رہے. اب یہ جو آخری جملہ تھا نا، تاکہ ریکارڈ پہ رہے کہ ہم نے معافی نہیں مانگی یا ہم نے کچھ کیا نہیں تھا. بنیادی طور پر یہ مانگا جا رہا ہے NRO مکمکہ کہ ہمیں آزاد بھی کرے، لیکن آزاد کرے عدالت کے ذریعے، عدالت ہمیں بری قرار دے دے. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ڈیمانڈ کمیٹی میں رکھی تھی کہ حکومت جو ہے وہ ضمانت کی مخالفت نہ کرے، ہمارے لیڈروں کی اور ہمارے کارکنوں کی. حکومت پروسیکیوشن اپنے مقدمات چھوڑ دے لڑنا. ظاہر ہے جب پروسیکیوشن مقدمات لڑنا چھوڑ دے گی تو اس سے بڑی ڈیل اور کیا ہوگی، اس سے بڑا مکمکہ اور کیا ہوگا کہ جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں وہ کہیں کہ چلیں جی ہم آتے ہی نہیں ہیں. 1 سائیڈڈ فیصلہ آ جائے گا، عدالت کہے گی جی آپ پروسیکیوشن تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں مقدمہ چلائیں، بری بری بری، سب کو رہا کر دیں. یہ وہ ڈیل چاہتے ہیں،
یعنی ایسی ڈیل کہ جس میں لکھ کر بھی نہ دیں، ڈیل بھی ہو اور عدالتوں کے ذریعے باہر آئے۔ تو یہ نیا پیغام جو عمران خان صاحب کا ہے وہ اسی بات کی غمازی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ڈیل بھی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیل لگے بھی نہ، ڈیل بھی ملے اور ڈیل لگے بھی نہ، یہ وہ چاہتے اپنا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ جی پارٹی کو عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں نا ان کے فہرستیں پارٹی شائع کرے، ابھی تک نہیں شائع کر سکی۔ 45 تک آن پہنچی ہے پی ٹی آئی ہزاروں میں سے، لیکن 45 کی بھی لسٹیں پی ٹی آئی نہیں شائع کر رہی اب تک، کچھ کی ہے، سب کی میں کہہ رہا ہوں نہیں شائع کر رہے۔ اچھا جی، اب جو میں نے گزارش کی تھی آغاز میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، حالانکہ عہدے میں تو محسن نقوی صاحب سب سے بڑے ہیں، لیکن چلو کوئی نہیں، پروٹوکول جو ریکارڈ میں کاغذوں میں پروٹوکول ہے وہ تو وزیر اعظم کا ہی ہے نا۔ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال محسن نقوی صاحب اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو سکھر کی کہ ایڈیشنل سیشن جج نے طلب کیا ہے۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ جو ڈنکی لگا کر بچے جاتے ہیں، پاکستانی جاتے ہیں باہر، آئے روز حادثات ہوتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے سال یا کبھی کبھی ہر سال حادثہ ہوتا ہے، تو وہ جاتے ہیں اور پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو شناختیں ہو رہی ہیں اور میتیں آ رہی ہیں، 75 پاکستانی ریسنٹلی جو کشتی ڈوبنے سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر گئے ڈنکی لگا کر اور وہ ہو گئے ہلاک۔ تو اس پر ایک پٹیشن، ایک درخواست ہے سکھر کے ایڈیشنل سیشن کورٹ میں، اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ حکومت جو ہے ناکام ہو گئی ہے، ریاست ناکام ہو گئی ہے، اور اس میں حکومت کی لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جی اس میں جو ہے وہ روہڑی تھانہ وہاں پر مقدمہ درج کیا جائے۔ تو عدالت نے سماعت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو 15 جنوری کو طلب کرنے کے نوٹسز کر دیے ہیں جاری۔ اب چلیں یہ عدالت کی جورسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی، سکھر کی عدالت ہے، دور دراز کی عدالت بھی وزیر اعظم کی طلبی ہے، بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو نوجوان باہر جاتے ہیں یہ حکومت اور اداروں کی ناکامی کی وجہ سے، سب کو پتہ ہے، ایف آئی اے کو، اور مطلب آپ دیکھیں نا، آپ خاص طور پر یہ جو ایریا ہے ہمارا، یہ گجرات، منڈی بہاؤدین، گجرانوالا، یہ اس علاقے میں زیادہ اس طرح کی گینگز آپریٹ کرتے ہیں، اور ان اضلاع سے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں بچے، مور دین 90% وہاں سے ہوتے ہیں۔ وہاں بچے کو پتہ ہے کہ غیر قانونی طور پر کون بھیجتا ہے باہر، وہاں کے منتخب نمائندوں کو بھی پتہ ہے کہ ہیومن اسمگلنگ میں ملوث کون ہے، وہاں کی پولیس کو پتہ ہے، ایف آئی اے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ حادثہ ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے چھاپے لگتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ جی خوش آئند ہے جو سرکاری حکام ملوث ہیں اسمگلنگ میں، ہیومن اسمگلنگ میں، ہیومن ٹریفکنگ میں، تو ان کی گرفتاری، ان کے خلاف ایکشن ہونا خوش آئند ہے۔ تو بھائی وہ ضمانتیں لے کر آ جائیں گے باہر، پہلے والے بھی آ گئے تھے، کس کو سزا ہوئی اب تک؟ کوئی سزا، کوئی بڑی سزا کسی کو ہوئی نہیں ہوئی، ضمانتیں مل جاتی ہیں بھائی، وہ بڑے بڑے تگڑے وکیل کھڑے کرتے ہیں اور عدالتیں بیٹھی ہوتی ضمانتوں پر کوگی پھیرنے کے لیے۔ تو سسٹم کی ناکامی ہے۔ تو عدالت کی جورسڈکشن ہے، وزیر اعظم صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اصل بات یہ ہے کہ مدعا ٹھیک ہے، مسئلہ جائز ہے کہ بھئی کیوں حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی، کیوں نہیں روکا جاتا ہیومن ٹریفکنگ کو؟ بڑے لوگ اس کو رومنٹیسائز کرتے ہیں کہ جو غربت ہے، غربت کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں۔ غربت ان اضلاع میں، یہ پاکستان کے خوشحال ترین اضلاع ہیں جہاں سے بچے جاتے ہیں، اور 35 40 لاکھ روپے دے کے جانے والا غریب نہیں ہوتا، اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہ ریڈی لگا سکتا ہے، وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے۔ اسی خطے میں انڈسٹری سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، جہاں زراعت بھی رچ ہے۔ تو اس سے غربت ہوتی تو بہاولپور سے جاتے، ملتان سے جاتے، رحیم یار خان سے جاتے، صادق آباد سے جاتے، تھر سے جاتے، وہاں سے لوگ جاتے نا۔ یہ غربت نہیں، فینٹسی ہے، پڑوسی نے بچہ بھیجا، وہ محلات بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ تو اس میں اہل خانہ بھی ملوث ہیں۔ تو حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو جو طلب کیا گیا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ مدعا جائز ہے۔
اور اب جس معاملے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا، ایک جرنیل کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب جرنیل کون ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب اور فیض حمید اور عمران خان ایک نیکسس تھا، ایک نیٹ ورک تھا۔ مسلسل باجوہ صاحب کے متعلق طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ جب سے فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے، جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو کبھی خبر آتی ہے کہ جناب باجوہ صاحب بھی گرفتار ہوں گے، باجوہ صاحب کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ پھر خبر آتی ہے کہ فیض حمید جو ہے باجوہ صاحب کے خلاف اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بھی رگڑا جائے، باجوہ صاحب کو بھی سامنے لایا جائے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے فیض حمید صاحب نے کہا ہے کہ جی میں بیان دینے کو تیار ہوں، لیکن قمر جاوید باجوہ کو، میرے آرمی چیف تھے، ان کو بلائیں، میرے سامنے کورٹ مارشل میں کٹڑے میں کھڑا کریں، وہ بیان دے کہ میں نے کیا کیا کیا، اور میں بھی اس کے بعد اپنا بیان دوں گا۔ لیکن اب یہ ساری کہانیوں کو جنرل فیض حمید کے وکیل جو ہیں انہوں نے جو ہے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ میاں اشفاق صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، نہ باجوہ صاحب نے کو لانے کی کوئی فیض حمید نے ڈیمانڈ کی ہے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ فیض حمید باجوہ صاحب کو لایا جانا چاہیے، ڈیمانڈ کیا جانا چاہیے کہ باجوہ صاحب کو بھی عدالت کے کٹڑے میں لائے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ فخر درانی صاحب کی یہ سٹوری ہے، کچھ دن پہلے انصار عباسی کی سٹوری تھی، اب یہ دی نیوز اور جنگ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک اپنا انویسٹیگیشن کے جو جنگ گروپ کے ہیں ایڈیٹر انصار عباسی صاحب، وہ خبر دیتے ہیں کہ جی وہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی پیش کیا جائے، ان کو بھی بلایا جائے۔ فیض حمید یہ چاہتے ہیں، ان کے وکیل چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو لایا جائے، اور اب دوسرے رپورٹر جو ہیں وہ ظاہر نسبتاً جونیئر ہیں، فخر درانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے فیض حمید کے وکیل سے گپ شپ کی ہے، بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت کی بنیاد پر انہوں نے وہ بلکہ جو کنورسیشن ہے وہ بھی انہوں نے خبر میں دی ہے، اور یہ تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے گواہان تب پیش کریں گے جب وہ جو کورٹ مارشل کے جو سرکاری گواہان ہیں جب تک وہ نہیں بھگت دیے جاتے۔ 9 مئی کا معاملہ بھی ہے، فیض حمید کی ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی ہے، اس کے علاوہ کئی اور معاملات جو فیض حمید کے اگینسٹ جن کی انویسٹیگیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے، وہ سارے معاملات چل رہے ہوں گے۔ لیکن جو معاملہ ہے اصل جس میں سوال اٹھایا گیا تھا یا خبر آئی تھی کہ باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی پیش کیا جائے عدالت، کورٹ مارشل کیا جائے ان کو، یعنی ان کو بلایا جائے کورٹ مارشل میں، تو اس پر کہا گیا کہ نہیں، باجوہ صاحب کو تو ہم چھیڑنا ہی نہیں چاہتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فیض حمید صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو تھی، اپنے پاکستان کے ورسٹائل قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں اپنے علی امین گنڈاپور صاحب، حکومت کرنے کے علاوہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ذمہ داریاں ادا کرنے کے علاوہ وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ کبھی میں لوفر لگتا ہوں، کبھی میں جوکر لگتا ہوں، آپ نے سن رکھا ہوگا گانا، ہمارے اپنا بچپن کے ٹائپ کا گانا تھا، وہ انڈین ایک مووی کا گانا تھا۔ وہ سب کچھ دکھنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ دکھنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، وہ 2016 میں جب لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال تھی تو اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کی گاڑی کو پولیس نے روکا تھا، چودھری نثار علی خان صاحب وزیر داخلہ تھے، اور گاڑی کو روکا اور گنڈاپور صاحب نے وہاں سے دوڑ لگا دی، دوڑے، لٹرلی دوڑے، اور ویڈیوز ہیں آج تک ہیں، جس کے لیے وہ ان کے کزن فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریس والا نہیں، یہ اپنا ناچنے والا گھوڑا اور دوڑنے والا، وہ دوڑ لگانے والا گھوڑا۔ تو وہ بھاگ گئے تھے، اور پولیس نے کلیم کیا تھا کہ ان کی گاڑی میں سے ایک مشروب برآمد ہوا اور دوسرا کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی۔ وہ مقدمہ آج بھی ان کے اوپر چل رہا ہے، اور اس میں وہ پیش نہیں ہوتے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے مسلسل عدم پیشی کی وجہ سے ایس ایس پی آپریشنز کو حکم دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور تاریخ دی ہے 21 جنوری کی، 21 جنوری تک سماعت ملتوی، اور کہا کہ گنڈاپور صاحب کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ مقدمہ کیا ہے؟ شراب کی برآمدگی اور کلاشنکوف۔ یہ مقدمہ علی امین گنڈاپور صاحب اگر لڑتے تو شاید بری بھی ہو چکے ہوتے، کیونکہ لیکن ان کی عادت نہیں ہے پی ٹی آئی کی عدالتوں کا سامنا کرنے کی۔ وہی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں میں مقدمات حکومت نہ لڑے، ہم بری ہو جائیں تاکہ ہمارے پاس سند رہے کہ ہم نے معافی نہیں مانگی۔ تو معافی مانگنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔